بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول، سبق نمبر 49۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سونے سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو دھونے کا حکم، حصے اول۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی، جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ طہارت سے متعلق اور پاکی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان فرما رہے ہیں۔ آج کی جو سنت ہے اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمائیں گے کہ جب انسان نیند سے جاگ جائے تو ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے، یعنی کسی اور چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، اس کے بعد پانی وغیرہ میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها، وبه قال حدثنا ابو الوليد احمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن ارطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده۔ وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ یہ باب ہے ان حدیث کے بارے میں جس میں یہ بات آئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگ جائے تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو دھو لے۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو الولید احمد بن بکار دمشقی نے، جو بسر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ولید بن مسلم نے، اور وہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ سے نقل کرتے، وہ امام زہری رحمۃ اللہ سے نقل کرتے، اور وہ سعید ابن المسیب اور ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جاگ جائے رات کو تو برتن میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے یہاں تک کہ اس پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پانی نہ ڈالے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس باب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تو بہرحال حدیث کو دیکھ لے تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو جب تک اپنے ہاتھ کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہ دھوئے تو اس وقت تک پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ پر نجاست ہوگی تو نجاست کی وجہ سے پانی نجس ہو جائے گا، لہٰذا پہلے ہاتھ کو دھو لے، اس کے بعد پھر ہاتھ پانی میں ڈالے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اور فقہا کے مسلک اس بارے میں نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة۔ وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء۔ وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو نیند سے جاگے، چاہے وہ دوپہر کی نیند سے جاگے یا دوپہر کے علاوہ کی نیند سے جاگے، کہ وہ اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو ہاتھوں کو دھو لے۔ اگر اس نے دھوئے بغیر ہاتھوں کو ڈالا پانی میں تو یہ میں اس کے لیے مکروہ سمجھتا ہوں، اور پانی فاسد نہیں کرے گا جبکہ اس کے ہاتھ پر نجاست نہ ہو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جاگے رات کو
تو اور اس نے اپنے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالا دھونے سے پہلے، تو مجھے یہ بات پسندیدہ ہے کہ وہ اس پانی کو گرا دے۔ اور اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے، چاہے رات کو ہو یا دن کو ہو، تو اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے وضو کے پانی میں یہاں تک کہ اس کو دھو لے۔ جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عادت ہے کہ وہ حدیث نقل کرنے کے بعد اس سلسلے میں جو فقہاء کرام کے اقوال ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے 3 مسلک ذکر کیے، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک، اور ایک امام محمد رحمۃ اللہ کا مسلک، اور ایک امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ حدیث آپ نے ملاحظہ کی، حدیث میں رات کا ذکر ہے کہ جب تم میں سے کوئی رات کو جاگے تو اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈالے۔ تو لہٰذا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ رات کے ساتھ خاص ہے یا رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی دن کو بھی نیند سے جاگے تو یہی حکم ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، چاہے دن کو ہو، دوپہر کو ہو یا رات کو ہو، کوئی بھی نیند سے جاگے اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے۔ تو ایک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو گویا جو لیل کا ذکر ہے حدیث شریف میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتراز کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اتفاقی طور پر ہے، چاہے دن کو سوئے یا رات کو سوئے۔ اور اس کی وجہ جو حدیث میں الفاظ ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں وقت گزارا ہے، یعنی سوتے میں انسان کا ہاتھ کہاں کہاں چلے جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے نجاست کو چھو لیا ہو، تو لہٰذا اس کے ہاتھ کو دھونا چاہیے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دوسری بات جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب نہیں سمجھتے، یعنی کوئی نیند سے جاگے تو ہاتھ دھونا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے تو پانی نجس بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے مسلک میں انہوں نے یہ پوری بات نقل فرمائی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور اگر پانی میں ہاتھ ڈالا بھی تو مکروہ ہے، اور پانی فاسد نہیں ہوگا، پانی خراب نہیں ہوگا، نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اس کے ہاتھ پر اگر نجاست نہ ہو، اگر اس کے ہاتھ پر نجاست ہو تو پھر ناپاک ہو جائے گا۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مسلک انہوں نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو وہ ان کے نزدیک وجوب کا حکم ہے، یعنی جب کوئی نیند سے جاگے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھوں کو دھو لے، دھوئے بغیر اگر پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پھر وہ پانی اس سے نجس ہو جائے گا، اور اس سے پھر وضو نہیں کر سکے گا۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مسلک میں تفصیل ہے، انشاءاللہ آگے آ جائے گا، اور ان کا ایک مسلک تو یہ ہے کہ یہ پانی، اس پانی سے وضو نہیں کر سکتا ہے، باقی یہ پانی طاہر ہوگا لیکن مطہر نہیں ہوگا، اس لیے مجھے پسند ہے کہ اس پانی کو گرا دیا جائے۔ اور دوسرا جو ان کے مسلک میں اختلاف ہے اور مختلف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو رات کے ساتھ مقید کرتے ہیں، چونکہ حدیث میں رات کا لفظ آیا ہے لہذا اس کو رات کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ اور اس کو آگے ہم جا کے بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے، آیا یہ اس کی علت معلول ہے یا یہ تعبدی حکم ہے۔ معلول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی علت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نجس ہو گیا ہوگا رات کو کہیں، تو اگر یہ علت ہے تو پھر یہ رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی وقت میں بھی انسان سو جائے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا۔ اور اگر یہ تعبدی حکم ہے کہ یعنی نجاست کی وجہ نہیں ہے تو پھر لہٰذا وہ پھر رات کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔
انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آگے بیان کریں گے. تو بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مسلک میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ رات کے ساتھ موقعیت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو اگر کوئی دھوئے بغیر ڈالے گا تو ان کے نزدیک یہ پانی پر پھینکنا چاہیے, اس کے ذریعے طہارت حاصل نہیں کرنی چاہیے. تیسرا مسلک امام اسحاق بن راہوے کا ذکر کیا ہے. تو ان کا لیل اور نہار کے مسئلے میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہے کہ رات کو جاگے یا دن کو جاگے, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو دھوئے گا. لیکن اگر اس نے ہاتھ کو ڈال دیا ہے تو اس میں پھر یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ساتھ ہے. فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو مسلک بیان کیے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے, لیکن اس میں دیگر ائمہ کے کیا مسلک ہے اور اس میں اور کیا فقہی مسلک ہے, فقہی مسائل ہیں, تو یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ابھی اس حدیث میں جو روات کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے ابو الولید احمد بن بکار دمشقی سے, اور اس کے بارے میں خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ بصر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے اولاد میں سے ہیں. احمد بن عبد الرحمن بن بکار بن عبد الملک بن ولید بن بصر, یہ پورا سلسلہ نسب ہے, اور یکنا ابو الولید البصری, اور ان کی کنیت ابو الولید البصری ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے صدوقا تکلم فیہ بلا حجت, صدوق راوی اور اس کے بارے میں جو کلام ہوا ہے وہ بغیر دلیل کے ہے. یہ 10ویں طبقے کے ہیں اور ان کا انتقال 48 میں ہوا ہے, 248 میں. ترمذی اور ابن ماجہ کے روات میں سے ہیں. یہ نقل کرتے ہیں ولید بن مسلم سے. ولید بن مسلم القرشی مولاہم ابو العباس دمشقی ثقہ راوی ہے, لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے لیکنہ کثیر التدلیس والتسویہ, تدلیس اور تسویہ بہت کرتے ہیں, اور یہ 8ویں طبقے کے ہیں, اور یا تو 94 کے شروع میں آخر میں انتقال ہوا ہے, اور یا 95 کے شروع میں ان کا انتقال ہوا ہے, یعنی 194 یا 195 میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور سنن اربع میں ان کی روایت ہے. اس کے بعد یہ امام اوزاعی سے نقل کرتے ہیں. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ کے حالات ہے عبد الرحمن ابن عمرو ابن ابی عمر الاوزاعی ابو عمر الفقیہ ثقۃ جلیل, مشہور امام ہے, مجتہد ہے, محدث بھی ہے, فقیہ بھی ہے. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ فقیہ ہے اور ثقہ ہے, اور 7ویں طبقے کی جلیل القدر ائمہ میں سے ہے, اور ان کا انتقال 57 میں ہوا ہے, 157 میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور یہ سیاست تک کے راوی ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ سونے سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو دھونے کے حکم سے متعلق تھا, کہ اگر کوئی سوتے سے جاگ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو ڈائریکٹ پانی میں نہ ڈالے, بلکہ اس کو دھو لے. پہلے زمانے میں چونکہ برتن میں پانی رکھا ہوتا تھا, اور اس سے چلو میں پانی لے کر کلی کرنا یا پانی پینا, اس طرح کے اعمال سر انجام, یعنی استنجا کرنا, اس طرح کے اعمال انجام پائے جاتے تھے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ کہ چونکہ اس کا ہاتھ معلوم نہیں کہ کسی نجاست کو اس نے چھوا ہو, لہٰذا پہلے کسی برتن میں پانی لے کر ہاتھوں کو دھو لے, اور اس کے بعد پھر اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے تو ہاتھ ڈالے. یہ حکم ہے. آج کل کے زمانے میں چونکہ وہ برتن سے پانی آدمی ڈائریکٹ نہیں لیتا, بلکہ ٹونٹیاں لگی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے, تو اس میں اس کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا حکم اس کے ذریعے سے اس حدیث پر آسانی کے ساتھ عمل ہو جاتا ہے کہ پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو دھو لے. باقی اس سے متعلق جو مسائل ہیں اور اختلافی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں.